اس واقعے ویسے تو یہ ایک واقعہ ہے، لیکن اس کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو معجزات کا ذکر ہوا ہے۔ چلتے ہیں ہم واقعے کی جانب۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ سنیں گے۔ بچوں، ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان ایک جنگ کے موقع پر خندق کھود رہے تھے۔ خندق کسے کہتے ہیں؟ خندق کہتے ہیں یعنی زمین کی کھدائی کر رہے تھے۔ اچانک ایک چٹان یعنی پتھر کی زمین جو ہے وہ ظاہر ہوئی، جو کسی سے نہ ٹوٹ رہی تھی۔ اب وہ جو زمین تھی پتھر کی، وہ اتنی وزنی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو جنگ میں موجود تھے سب نے کوشش کری، لیکن وہ چٹان جو ہے پتھر کی زمین وہ کسی سے بھی نہیں ٹوٹی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب اس بات کی خبر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دی تو آپ خود اس زمین کے پاس تشریف لے آئے۔ پیارے بچوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اس زمین کے پاس تشریف لائے۔ اب واقعے میں ذکر ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت مبارک ایسی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ کتنے دن سے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں تھا، پھر بھی آپ جنگ میں شریک تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ہمارے کو تو دن میں 3 مرتبہ کھانا چاہیے ہوتا ہے، لیکن وہ نبیوں کے امام ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں اور بھوک کی وجہ سے پتھر بھی باندھا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے چٹان پر کڈال ماری۔ بچوں، کڈال کہتے ہیں ایک اوزار ہے یہ جو نوکدار ہوتا ہے اور زمین کھودنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب یہ جو اوزار ہے یہ زمین کھودنے کے لیے ہوتا ہے اور نوکدار ہوتا ہے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چٹان پر کڈال ماری تو وہ چٹان جو ہے وہ مٹی ہو گئی۔ یعنی جو صحابہ کرام علیہم رضوان سب صحابہ نے کوشش کی، لیکن وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی صحابہ کرام سے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس پر وار کیا تو وہ چٹان جو ہے وہ مٹی ہو گئی۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا اس واقعے کا۔ ان صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ کتنے دن سے کچھ نہیں کھایا تھا؟ 3 دن سے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت یہ دیکھ کر انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت لی، اپنے گھر آئے۔ کس نے اجازت لی تھی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر آئے اور اپنی وائف سے کہا، میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سخت بھوک میں دیکھا ہے، کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کی وائف نے کہا کہ تقریباً 4 کلو آٹا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے کیا کہا کہ صرف 4 کلو آٹا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تم جلدی سے آٹے کو پیس کر گوندھ لو۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا پلا ہوا بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس کی بوٹیاں بنا لی۔ پھر اپنی وائف سے کہا کہ جلدی سالن اور روٹیاں تیار کر لو، میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں۔ اب جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے تو اس وقت ان کی وائف نے کہا، دیکھو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ صرف کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان کو ساتھ لانا کیونکہ کھانا کم ہے۔ کیا کہا ان کی وائف نے؟ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ کو لانا، زیادہ افراد کو مت لانا۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس وہ خندق کے پاس آ کر آہستہ سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، گھر میں تقریباً 4 کلو آٹے کی روٹیاں تیار کروائی ہیں اور ایک بکری کے بچے کا گوشت کا سالن بھی بنوایا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کچھ لوگوں کے ساتھ میرے گھر کھانے کے لیے تشریف لے آئیں۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو آہستہ سے کہا کہ گھر پر 4 کلو آٹے کی روٹیاں ہیں اور بکری کے بچے کا سالن ہے، تو آپ کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ میرے گھر تشریف لے آئیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خندق والو، جابر نے کھانے کی دعوت دی ہے، لہٰذا سب لوگ ان کے گھر چل کر کھانا کھا لیں۔ کیا فرمایا حضور نے؟ حضور نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کھانے کے لیے کچھ ہے، آپ چند صحابہ کو لے کر گھر تشریف لے آئیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اے خندق والو، جابر نے کھانے کی دعوت دی ہے، لہٰذا سب لوگ ان کے گھر چل کر کھانا کھا لیں۔ پھر مجھ سے فرمایا، جب تک میں نہیں آؤں روٹیاں مت پکوانا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو گوندے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک ڈال کر اللہ پاک سے برکت کی دعا فرمائی، اور گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک ڈال دیا۔ پھر روٹی پکانے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے۔ پھر جب روٹیاں پک گئیں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف نے ہانڈی سے گوشت کا سالن نکال کر دینا شروع کر دیا، تو 1000 صحابہ کرام، کتنے صحابہ کرام نے؟ 1000 صحابہ کرام علیہم رضوان نے کھانا کھا لیا، مگر گوندا ہوا آٹا جتنا تھا پہلے اتنا ہی رہا اور ہانڈی میں بھی کمی نہ آئی۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ اختیار فرمایا ہے کہ آپ چاہیں تو تھوڑے سے کھانے یعنی تھوڑا سا کھانا زیادہ افراد کھا لیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، آپ نے یہ واقعہ سنا، اس واقعے میں ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب مصیبت آئی، یعنی وہ جو چٹان تھی وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے صحابہ کرام۔ تو جب بھی ہمیں کوئی مصیبت پہنچے تو ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں تو انشاءاللہ عز و جل ہماری کوئی وہ جو مصیبت ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اب ہمارے پیپر ہیں، ہمیں مدرسے میں سبق سنانا ہے، مدرسے میں ہمارے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، تو ٹینشن ہوتی ہے بچوں کو بھی، جس طرح بڑوں کو ہوتی ہے ان کے پیپروں کی، اس طرح بچوں کو ان کے جو وہ پیپر دیتے اس کی بھی ٹینشن ہوتی ہے۔ تو جتنا وہ جب بھی آپ کے پاس کوئی ایسی ٹینشن آئے، مصیبت آئے، تو آپ نماز کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں، انشاءاللہ وہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں بھی پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک اور بری عادت کے بارے میں بات کریں گے اور وہ ہے ضد کرنا۔ پیارے بچوں، یہ عادت بچوں میں زیادہ دیکھی جاتی ہے، لیکن اگر اسے نہ روکا جائے تو یہ بڑے ہو کر بھی جاری رہ سکتی ہے اور اس سے ہماری پرسنالٹی پر نیگیٹو امپیکٹ پڑ سکتا ہے۔
بچوں ضد کرنے کی وجہ یا تو اپنی بات منوانی ہوتی ہے یا اپنی خواہش پوری کروانی ہوتی ہے، چاہے وہ بات یا خواہش اچھی ہو یا بری۔ اور بعض بچے اپنے ٹیچر یا پیرنٹس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بھی ضد کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ضد کرنے سے کبھی کبھی والدین اور ٹیچر بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس عادت سے کبھی دوست بھی ناراض ہو سکتے ہیں۔ ضدی انسان دوسرے کی بات سننے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، جس سے اس کا اپنا بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس بری عادت سے بچنا چاہیے، اور جس میں یہ بری عادت ہو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج جو بری عادت کے بارے میں سنا، وہ کون سی بری عادت ہے؟ ضد کرنا۔ اب یہ بری عادت کیوں ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنے کسی دوست کے پاس کوئی چیز دیکھتا ہے، کوئی کھلونا کوئی چیز دیکھتا ہے، تو وہ اپنے والدین سے ضد کرنے لگ جاتا ہے کہ مجھے بھی وہ چیز چاہیے۔ اب اس کے والدین اس کو وہ چیز دلا سکتے ہیں یا نہیں، یہ تو ان والدین کو ہی پتہ ہے، لیکن وہ بچہ صرف اور صرف ضد پہ لگ جاتا ہے کہ نہیں مجھے چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ ضدی ہو جائیں گے تو آپ بڑے ہو کر بھی ضدی رہتے ہیں، کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں، بچے تو ضد کرتے ہیں سمجھ میں آ جاتا ہے تھوڑا بہت، لیکن وہ بڑے ہو جاتے ہیں جب بھی وہ اپنے والدین سے بولتے ہیں نہیں مجھے چاہیے مجھے چاہیے۔ تو اس سے جتنا ہو سکے، آپ چھوٹے ہیں تو اس میں ہی آپ رک جائیں، تو بڑے ہو کر یہ عادت اچھی عادت نہیں ہے۔ اور جو والدین دیں، ہم ایک مرتبہ بول دیں، اگر والدین دے دیں تو خوشی سے لے لیں، اب اگر نہ دیں تو ہم ضد نہ کریں، صحیح ہے؟ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے چوتھے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ کیا نام ہے؟ سب مل کر بتائیں گے۔ سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں، آج جو ہم سنت کے بارے میں سنیں گے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت تو ہے، لیکن یہ سنت انبیاء کرام علیہم رضوان کی بھی سنت ہے۔ وہ سنت کون سی ہے؟ پیارے بچوں، حلم۔ کیا ہے؟ حلم، یعنی برداشت کرنا۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ سنت انبیاء بھی ہے۔ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، سارے ہی حلم والے تھے، یعنی برداشت والے تھے۔ لوگ تکلیفیں پہنچاتے، انبیاء کرام علیہم السلام برداشت فرماتے، لوگ برا بھلا کہتے، انبیاء کرام علیہم السلام برداشت کرتے تھے۔ پیارے بچوں، انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے زیادہ حلم والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ پیارے بچوں، آپ نے کون سی آج سنت سنی کہ حلم یعنی برداشت کرنا۔ یہ برداشت کرنا جو ہے نا، اب اگر ہمیں کوئی کچھ بول دے، کوئی ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت کو اچھا نہیں لگتا وہ لفظ، لیکن اب کیا ہوتا ہے، اب ہم دیکھیں کہ ہم برداشت کرتے ہیں یا ہم اس کے اوپر ریئیکشن کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو کسی نے ایک چماٹا مارا تو آپ غور کریں کہ میں ایسا تو نہیں ہوں کہ میں دوسرا اس کو لگا دیتا ہوں، کہ اس نے ایک لگایا تو میں دو لگا دیتا ہوں، اس طرح یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ سفر پر تھے، ایک مقام پر ٹھہرے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کچھ فاصلے سے ٹھہر گئے پیچھے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو گئے۔ غیر مسلم جو ہر وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کرتے تھے، ان میں سے ایک غیر مسلم اچانک سے کہیں سے تلوار لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے قریب آ گیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بتائیں اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ کیا فرمایا حضور نے؟ یعنی اللہ پاک مجھے بچائے گا۔ بس پھر کیا تھا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی
اب جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، تو اس غیر مسلم کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. اب تلوار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک میں لے لی. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا. وہ کہنے لگا اب آپ ہی کرم فرمائیں. غیر مسلم کیا کہنے لگا؟ اب آپ ہی کرم فرمائیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برداشت کرتے ہوئے اسے معاف فرما دیا. کتنا پیارا ہمیں سبق حاصل ہوا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے، جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے اور ہمیں غصہ آئے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم برداشت کرتے ہوئے اسے معاف فرما دیں. اللہ پاک ہمیں بھی پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. علم دین انمول ہے، علم دین انمول ہے. ایک ٹیچر نے اسٹوڈنٹس کو سمجھایا، علم دین ہے سب سے قیمتی سرمایہ. ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ کا جوتا پھٹ گیا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ موچی سے اس کو سلوا لیا جائے. بچے نے موچی کو جوتا دکھلایا، محبت سے پھر سمجھایا. بچے نے کہا جوتا سینے کے بدلے میں تمہیں ایک دینی مسئلہ سمجھاؤں گا. موچی بولا جاؤ جی اپنا کام کرو، جوتا تو میں سی دوں گا پر پیسے دو. بچے نے آ کر ٹیچر سے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا علم بہت قیمتی ہے، لیکن